اب دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب کو مدینہ منورہ زیادہ پسند ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جمعہ کو مکہ میں فرض نہیں کیا، جمعہ کو مدینہ میں فرض کیا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری حیات طیبہ میں 500 جمعۃ المبارک کے خطبے ارشاد فرمائے، پورے، نہ ایک کم ہے نہ زیادہ۔ کتنے جمعے پڑھائے میرے آقا نے؟ 500، 5 سینچریاں مکمل کی ہیں جمعۃ المبارک کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور جمعہ کا پہلے نام تھا عروبہ، جمعہ جمع سے نکلا ہوا ہے، اکٹھ۔ اور جمعۃ الوداع، وداع کہتے ہیں کسی کو کس سے جدا ہونا۔ جمعۃ الوداع اس لیے کہا جاتا ہے کہ آج رمضان مبارک سال کے لیے ہم سے جدا ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اور اس کے فضائل بہت زیادہ ہیں۔ ابو داؤد شریف میں، ابن ماجہ میں، جامع ترمذی شریف میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جمعے کے بڑے فضائل بیان کیے، یہاں تک فرمایا کہ جمعہ جو ہے یہ یوم مشہود ہے۔ جمعے والا دن مجھے میرے اوپر کثرت سے درود و سلام پڑھا کرو۔ یہ 3 کتابوں میں حدیث ہے، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ اور مشکوٰۃ صفحہ 121 کے اوپر بھی موجود ہے۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ عرض کیا حضور کیا آپ کے پردہ فرمانے کے بعد بھی؟ صحابی نے سوال کر دیا، غلام کے لیے قیامت تک سند بن گئی۔ سرکار نے کہ جمعے والے دن کثرت سے میرے اوپر درود و سلام پڑھا کرو۔ ایک صحابی نے عرض کیا حضور کیا آپ کے پردہ فرمانے کے بعد بھی؟ اعلیٰ نعم، فرمایا ہاں۔ آگے جو سرکار نے جملے فرمائے ہیں نا پوری صاحب، یہ نجدیوں کے منہ کے اوپر بہت بڑا تماچا ہے۔ اعلیٰ نعم، آگے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فالنبی اللہ حی فیرزق۔ مایا ہاں، میرے صحابہ میرے پردہ فرمانے کے بعد بھی جمعے والے دن کثرت سے درود و سلام پڑھنا، اس لیے کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے اوپر نبیوں کے جسموں کا کھانا حرام قرار دے دیا ہے۔ اور اگلا جملہ بڑا کریم ہے، فرمایا فَنَبِيُّ اللَّهِ حَيٌّ فَيُرْزَقُ، یہ پریزنٹ انڈیفینٹ پیسے وائز ہے۔ فرمایا اللہ کا نبی زندہ ہے، اس کو رزق دیا جاتا ہے۔ یہ حیات نبی کے اوپر بہت بڑی دلیل ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ رزق دیا گیا، اگر یہ ہوتا تو دنیا نے کہنا تھا وہ تو دنیا میں سبھی کو رزق دیا گیا۔ اگر ہوتا فیوچر انڈیفینٹ فعل مستقبل کہ رزق دیا جائے گا تو منکرین نے کہنا تھا وہ تو جنت میں سبھی کو رزق دیا جائے گا۔ میں قربان جاؤں علم نبوت کی عظمت کے اوپر۔ سرکار نے فرمایا فَنَبِيُّ اللَّهِ حَيٌّ فَيُرْزَقُ، اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے، he is provided with sustenance by his almighty اللہ، اس کے رب ذوالجلال سے اس کو رزق دیا جاتا ہے۔ یہ بولو نجدی کو یہ حدیث پڑھ کے لوگوں کو سنائے فَنَبِيُّ اللَّهِ فَيُرْزَقُ، اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے اور اس کو رزق دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور مشکوٰۃ میں ایک پورا باب ہے جمعۃ المبارک کا۔ مشکوٰۃ کتاب باب الجمعہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بڑا پیارا فرمان ذیشان ہے۔ اس حدیث کا مفہوم ہے کہ جمعے کے دن یا جمعے کے رات کو جو میرا غلام پردہ فرمائے گا اسے عذاب قبر سے محفوظ فرما دیا جائے گا، اسے عذاب قبر سے محفوظ فرما دیا جائے گا۔ اور اسی مشکوٰۃ کتاب باب الجمعہ میں ایک اور بڑا سرکار کا پیارا فرمان ذیشان ہے۔ مایا جب جمعے کی اذان ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے نورانی اور بے خطا فرشتے نورانی رجسٹر لے کر، سونے کی قلم لے کر مساجد کے دروازے کے باہر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جو سرکار کا غلام سب سے پہلے مسجد میں جمعہ پڑھنے آتا ہے اس کے لیے اونٹ کی قربانی کا ثواب ہوتا ہے، جو دوسرے نمبر پہ آتا ہے اس کے لیے گائے کی قربانی کا ثواب لکھا جاتا ہے، جو تیسرے نمبر پہ آتا ہے اس کے لیے مینڈے کی قربانی کا ثواب لکھا جاتا ہے،
اور اس کے بعد جو چوتھے نمبر پر آتا ہے اس کے لیے انڈا صدقہ کرنے کا ثواب، اس کا تدریج ثواب میں کمی ہونے جاتی ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں جب جماعت کھڑے ہونے والی ہوتی ہے اس وقت باقی آتے ہیں۔ یہ جمعے کا مقصد ہرگز نہیں، اگر یہ مقصد ہوتا پھر ظہر کی نماز ہی کافی تھی۔ جمعے کے لیے سخت وعید ہے، بلکہ یہاں تک آقا کریم فرماتے ہیں کہ جس نے جان بوجھ کے جمعہ چھوڑ دیا اس کا نام اللہ تعالیٰ اس کتاب میں جو نام مٹائی جا سکتی ہے نا، اس کتاب میں اس کا نام منافق میں لکھا جائے۔ اور اسی مشکات باب الجمعہ میں سرکار فرماتے ہیں کہ جس نے جان بوجھ کر 3 جمعہ المبارک نہ پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اوپر غفلت کی مہر لگا دیتے ہیں۔ دیکھا نا باقی نمازیں فرض مکہ میں ہوئی ہیں، جمعہ مدینہ میں فرض ہوا ہے، اتنا زیادہ مقام ہے کیونکہ سرکار کو مدینہ پوری دنیا سب سے زیادہ پسند ہے۔ اور اسی لیے سرکار نے وحی آرام فرمانا پسند کیا۔ اللہ جب سرکار کا وصال کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا، عرش اعلیٰ سے وہ جنتی تابوت لے کر آئے۔ عرض کیا حضور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آپ چاہیں تو ہمارے پاس آ جائیں۔ سرکار نے کہا کہ نہیں، میں اپنے غلاموں کے پاس رہنا پسند کروں گا۔ اس کی ایک وجہ ہے، نامہ پارا پڑھنا سورہ الانفال کی آیت نمبر 33۔ سرکار نے جب اعلان کیا نا اپنے رسالت کا، اللہ تعالیٰ کی توحید کا، تو مکے کے کافر بڑے ظالم تھے، انہوں نے کہا کہ معاذ اللہ اگر آپ سچے ہیں تو اللہ سے دعا کرو ہمارے اوپر پتھر برسیں۔ وہاں وجہ سے دوسری قوموں پہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے جبریل عرض کیا یا رب جلیل، یہ سورہ الانفال نامے پارے میں اس کی آیت نمبر 33 لے کے چلے جاؤ۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، محبوب میں لوگوں کو کیسے عذاب دوں، آپ ان میں تشریف فرما ہے۔ اور یہی بات ہے کہ پہلی امتوں میں ایک برائی تھی تو پوری قوم غرق ہو جاتی۔ آگے جا کے بیان کروں گا داؤد علیہ السلام کی امت کے ساتھ کیا ہوا۔ کسی کے اوپر پتھروں کا عذاب آیا، کسی کے اوپر طوفان آندھی کا عذاب آیا، کسی کے اوپر بارش کا عذاب آیا، مختلف عذاب آتے رہے، قوموں کی شکلیں تبدیل ہوتی رہیں۔ لیکن آج وہ تمام برائیاں دیکھو نا، شعیب علیہ السلام کی قوم میں ایک ہی برائی تھی، وہ ڈنڈی مارتی، ناپ تول میں کمی کرتی تھی، اللہ نے پوری قوم غرق کر دی۔ لوط علیہ السلام کی قوم لڑکوں سے بدفعلی کرتی تھی، اللہ نے پوری قوم غرق کر دی۔ آج کون سی برائی ہے جو نہیں ہو رہی، لیکن نہ کسی کی شکل تبدیل ہوتی ہے نہ وہ آسمانی عذاب آتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ جو آیام کتھا میں نے پڑھی ہے۔ عرض کیا مولا میں یہیں اپنے غلاموں میں رہنا پسند فرماتا ہوں، کیونکہ جب تک میں ان میں تشریف فرما ہوں عذاب یہی امداد کی فکر دیتے ہیں لوگوں کو کہ ہم گناہگاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے، ہم گناہگاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے، حشر میں ان کی شفاعت کے حوالے ہوں گے، ہم گناہ بولو آپ بھی، آپ کو نہیں شوق بولو، ہم گناہگاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے، ہم گناہ سرکار سنبھالے ہوں گے، حشر میں ان کی شفاعت کے حوالے ہوں گے، ہم گناہگاروں کو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آئیے ذرا وہ بات نکل پڑی عذاب والی۔ سیدنا داؤد علیہ السلام یہ بھی اللہ کے رسول ہیں، زبور شریف ان کو عطا کی گئی، اور آپ دریا کے کنارے ایک شہر ہے ایلیا، وہاں تشریف لے کر آئے سیدنا داؤد علیہ السلام۔ تو آپ کی امت جو تھی وہ یہودی تھے، جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جمعے کا دن رکھا ہے نا، جمعہ مبارک کا دن عبادت کے لیے،
یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن ہے اور عیسائیوں کے لیے اتوار کا دن ہے، یہ مخصوص عبادت کے لیے۔ ہمارے لیے سرکار نے یہاں تک فرما دیا، مشکوٰۃ شریف کا حدیث ہے، صحابہ کا جمع غفیر ہے، سرکار نے فرمایا یا معاشر المسلمین ھذا یوم جعل اللہ عیدا، میرے غلاموں جمعہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے عید کا دن بنایا ہوا، سید الایام ہے، کیونکہ اسی دن آدم علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اسی دن آدم علیہ السلام کا وصال ہوا، اور جمعے والے دن ہی قیامت آئے گی، قیامت کبریٰ۔ قیامت صغریٰ بھی جمعے والے دن ہی آئی ہے، 10 محرم 61 ہجری کو بھی جمعے کا دن ہے جب امام صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہوئے ہیں۔ وہ قیامت صغریٰ اور قیامت کبریٰ جو ہے وہ بھی جمعے والے دن آئے گی اور 10 محرم ہوگا۔ سرکار نے صرف وقت سن نہیں بتایا، سرکار نے دن بھی بتا دیا ہے، مہینہ بھی بتا دیا ہے۔ سن بتاتے تو قرآن مقدس کی ایک آیت کے اوپر اعتراض ہو جانا تھا کہ بس قیامت نے اچانک آنا ہے، پھر یہ راز کھل جانا تھا۔ کبھی غور سے دیکھا کرو، جمعے والے دن صبح پرندے جو ہے وہ بڑی لیٹ بولتے ہیں، باقی 6 دن جلدی بولتے ہیں۔ انہیں ہوتا ہے کہ کاش کہ آج قیامت نہیں، آج نہیں، ہم نے ختم تو نہیں ہو جانا، لیکن انسان غفلت میں ڈوبا ہوا ہے۔ تو داؤد علیہ السلام نے اپنے قوم یہودیوں سے کہا ہفتے کا دن عبادت کا ہے، اپنے مچھلیوں کا شکار نہیں کرنا۔ یہ قوم مچھلیوں کو بڑی شکاری، بہت جنون تھا ان کو مچھلیوں کے شکار کا۔ میں ہفتے کے دن تم نے مچھلیوں کا شکار نہیں کرنا، عبادت کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت۔ مچھلیاں جی اتوار کو غائب ہو جاتی، اتوار سے لے کر جمعے تک غائب رہتی، نظر نہیں آتی، اور ہفتے کو پانی کے اوپر اچھلتی کودتی۔ یا پانی کے اوپر آئیں تو یہودی کے منہ میں پانی آ گیا۔ انہوں نے اپنے گھروں کے آگے گڑھے بنائے اور دریا سے نالیاں بنا کے گڑھوں میں پانی ڈالا۔ پانی گڑھوں سے، دریا سے نالی کی شکل میں گڑھوں میں آیا، پانی آگے چلا گیا، مچھلیاں ادھر رہ جاتی۔ یہ ہفتے کو گڑھے کھود دیتے، نالیاں بنا دیتے، مچھلیاں ادھر آ جاتی، اتوار کو نکالتے، شکار کرتے، خرید و فروخت کرتے۔ داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ یہودو، اے میری قوم، میں نے تمہیں منع کیا ہے۔ وہ کہتے نہیں جی ہم تو اتوار کو شکار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمایا داؤد علیہ السلام ذرا آپ پیچھے ہٹ جائے نا، ذرا میں اب ان کا علاج کرتا ہوں۔ وہ قوم 3 حصوں میں تقسیم ہوئی ہے۔ آج جو ہے نا یہ جو منافق کے دوست بہت زیادہ ہیں اور مومن کے دشمن بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ آج یہ صلح کے لیے جو نکلے ہیں یہ سب ٹھیک ہیں، یہ سنو ان کے لیے عبرت کا نشان ہے۔ یہ داؤد علیہ السلام کی قوم جو تھی یہودی، وہ 3 حصوں میں تقسیم ہوگی۔ ایک وہ لوگ تھے جو انہیں منع کرتے تھے ایسے نہ کرو اللہ کا عذاب آ جائے گا، اللہ تعالیٰ نے اس گروہ کو بچا لیا۔ دوسرے وہ لوگ تھے جو خود یہ کام نہیں کرتے تھے لیکن ان کو منع نہیں کرتے تھے کہیں یہ ناراض نہ ہو جائے ہمارے بھائی، اللہ تعالیٰ نے ان کو سور بنا دیا۔ اور جو یہ کام کرتے تھے ان کو کیا کیا؟ سورہ بقرہ میں وَيَكُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ذلیل بندر بنا دیا۔ جنہوں نے یہ کام کیا، نافرمانی کی، ان کو ذلیل بندر بنا دیا۔ جنہوں نے منع نہ کیا ان کو سور بنا دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے جو منافق ہے اس کی سزا کافر سے بھی زیادہ ہے۔ اور ایک گروہ بچا جو ان کو منع کرتا رہا۔ تو آج کبھی غور کیا کہ جمعہ کا دن عبادت کا دن ہے، ہم نے شادی بیاہ کرنا جمعے والے دن، ہم نے کرکٹ میچ کھیلنا جمعے والے دن، ہم نے کسی کی ضیافت کرنی ہے جمعے والے دن۔ پھر ہم میں اور سلیمان علیہ السلام کی امت میں کیا فرق رہ گیا؟ جمعے کا دن خصوصاً عید کا دن ہے، عبادت کا دن ہے۔ جمعہ پڑھنے کے بعد اجازت ہے فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضلہ، پھر روزی کی تلاش میں پھیل جاؤ۔ روزی کو بھی اللہ نے حلال روزی کو اپنا فضل قرار دیا ہے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھ لو، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کائنات کے سب سے بڑے صوفی ہیں، کائنات کے، دیکھنا تقریباً 1.5 لاکھ صحابہ ہیں آقا کریم کے، سارے کے سارے مومنین ہیں، متقین ہیں، لیکن صدیق اکبر کے لیے
الاتقا کا لفظ آیا ہے، سپرلیٹو ڈگری ہے، یہ کسی اور صحابی کے لیے نہیں ہے، میری بات نہیں ہے۔ سورہ اللیل پڑھیں، آیت نمبر 17، 18، 19، 21۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، ان کو جہنم سے دور رکھا جائے گا، کیونکہ یہ پرہیزگاروں کے بھی شہنشاہ ہیں۔ باقی تمام صحابہ متقی ہیں، مومن ہیں، لیکن صدیق اکبر اتقا ہیں۔ اتقا صرف ان کے لیے استعمال ہوا ہے، 1.5 لاکھ میں سے اور کسی صحابی کے لیے الاتقا کا جملہ استعمال نہیں ہوا۔ آپ نے صرف 144 حدیث روایت فرمائی ہیں، ساری عمر سرکار کے ساتھ گزاری ہے، سفر میں بھی، حضر میں بھی، غار میں بھی، مزار میں بھی سرکار کی جولی میں ہے۔ جاؤ معاہدہ شریف جا کے دیکھو، جہاں سرکار کا دل مبارک ہے نا، اس کے برابر صدیق اکبر کا کندھا مبارک ہے، اور جہاں صدیق اکبر کا دل مبارک ہے اس کے برابر فاروق اعظم کا کندھا مبارک ہے۔ حدیثیں صرف 144 روایت فرمائی ہیں، ان میں سے ایک حدیث میں بیان کرتا ہوں، خدا کی قسم اگر اس کے اوپر عمل کر دیا جائے تو یہ دنیا جنت کا نمونہ بن گیا۔ عن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لا يدخل الجنت جسد غوذی بالحرام، میں کہ میرے محبوب کریم نے فرمایا کہ وہ جسم جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جس کی پرورش حرام سے کی گئی ہو، چاہے وہ نمازی ہو، چاہے حاجی ہو، چاہے غازی ہو۔ یہ بڑا مقید فرمان ہے۔ غوذی بالحرام، جس کی پرورش حرام سے ہو وہ وہ کبھی بھی جنت میں وہ جسم داخل نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو آج ہم بھی وہی کام کر رہے ہیں جو یہود و نصارہ نے کیا، اور علامہ اقبال بڑا روئے ہیں یہاں، کبھی جواب شکوہ پڑھنا پوری صاحب آپ بڑا روئے، علامہ اقبال فرماتے ہیں وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں حنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کہ شرمائے یہود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کہ شرمائے یہود۔ اور ماتے ہیں کبھی غور تو کرو نا، شکل میں تم عیسائیوں کی طرح ہو، تمدن میں تم ہندوؤں کی طرح ہو، اور ایسے تمہارے کرتوت ہیں کہ یہودی تمہیں دیکھ کے مسکراتے ہیں۔ تمہارا مقام کیا تھا؟ تم نے کیوں گرا لیا اپنے آپ کو؟ اور یہ جو صلح کلی ٹولہ ہے نا، ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ تو